میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کسی بات پر حسرت نہیں کریں گے، پچھتاوا نہیں ہوگا جنتیوں کو۔ ہاں ایک بات پر انہیں پچھتاوا ضرور ہوگا کہ زندگی میں انہیں موقع ملا تھا لیکن وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا جنتی بھی ہاتھ ملیں گے اس بات پر کہ انسان کو وقت اللہ تعالیٰ دے اور پھر اس کے اندر وہ وقت ضائع کر دے اور اللہ رب العالمین کی بندگی نہ کر سکے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھنے لگے تو حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دعا مانگنے والا تو تھا کوئی نہیں، تو آپ نے آمین کیسے فرمائی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا نا تو جبریل آ گئے، انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی۔ وہ دعا کیا کی کہ یا رسول اللہ جو آدمی اپنی زندگی میں رمضان المبارک پائے اور پھر وہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ برباد ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے فرمایا آمین۔ فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل نے دوسری دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بھی برباد ہو جائے کہ جو اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے تو وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل نے تیسری دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑے تو وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے فرمایا آمین۔ یہاں اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ بھول کر نہ پڑے، تو یہ بھی ممکن ہے وہ بھول کر حضور پر نہ پڑے۔ بہت کم نصیب وہ جو سکون تک نہ پہنچے، ہاں جی، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ بھول کر درود نہ پڑے، ایک یہ کہ درود پڑھا جا رہا ہو اور کوئی پیٹھ پھیر کر مسجد سے نکل جائے۔ یہاں تو حضور نے وضاحت نہیں فرمائی اس بات کی۔ اور پھر وہ ہرنی جو جال میں پھنسی ہوئی تھی، میرے آقا و مولا قریب سے گزرے تو اس ہرنی نے آواز دی تو میرے آقا تشریف لے گئے، فرمایا کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ میرے بچے ہیں اس پہاڑ کی دوسری جانب، میں آئی تھی چرنے تو یہاں جال لگا ہوا تو میں تو پھنس گئی۔ میرے آقا نے فرمایا پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ آپ مجھے اپنی ضمانت پر رہا کر دیں تو میں ابھی واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا کو پتہ تو تھا کہ ہرنی نے آ جانا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ۔ فرمایا زمین آسمان میں ایسی شے کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرے آقا کو پتہ تو تھا کہ اس نے آ جانا ہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ خود بول کر بتائے کہ مجھ پر درود نہ پڑھنے والے پر کتنی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تو نہ آئی، میرے ساتھ وعدہ کر کے نہ آئی تو پھر وہ ہرنی کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے نہ آئی نا تو پھر مجھ پر اس آدمی جتنی لعنت ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے۔